کیوں؟ کیونکہ میں اتنا اس کلچر میں انوالو ہو چکا ہوں، وہ کلچر میری زندگی کا حصہ بن چکا ہے۔ یہی وہ چیز تھے جو اہل بیت لانا چاہتے تھے کہ یہی پاکستان اگر بنا تو کیوں بنا؟ مسلمان تو وہاں بھی تھے، ہم نے ہندوستان سے پہلے انگریز سے، پھر ہندوستان سے ہم نے آزادی کیوں نہیں صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر؟ قائد اعظم کا جو بیسک نظریہ تھا وہ یہ تھا کہ مسلمانوں کا کلچر الگ ہے۔ ہاں مسلمان وہاں بھی رہ سکتے ہیں لیکن ہمارا کلچر الگ ہے۔ مسلم کی شادی غیر مسلم سے نہیں ہو سکتی۔ اگر میری بیٹی اس کلچر میں رہے گی، ایک مکس کلچر میں جب بیٹی بڑی ہوگی تو ظاہر انسان ہے، انسان کو انسان سے محبت ہو جاتی ہے اور دین اور کلچر بیچ میں آ جاتا ہے تو ان کی شادیاں نہیں ہوں گی۔ تو میں ایک ایسی سوسائٹی بناؤں جہاں پہ مسلم رہیں۔ سینکڑوں ایسے قصے انڈیا کے جو میں آپ کو بتا سکتا ہوں۔ ایون وہ ہندوستان کے ہمارے نام نہیں لوں گا، مختلف ممالک میں بزنس کے لیے گئے، بڑا بزنس مین ہے کہ بیٹی نے شادی ہندو سے کر لی، بیٹے نے بھی شادی ہندو سے کر لی، کیونکہ اس کلچر میں اتنے مکس ہو چکے تھے۔ آج پاکستان کی سوسائٹی کا یہ ایشو نہیں ہے کہ ایک مسلم لڑکی جا کے ہندو سے شادی کر لے۔ ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہندو لڑکی مسلمان سے شادی کر لیتی ہے کیونکہ وہ ایک مکس میجر کلچر اسے مسلمانوں کا ملتا ہے، اسی اسکول میں پڑھتی ہے، اسی یونیورسٹی میں پڑھتی ہے، تو ویسے ہی مسلمان سے محبت پیار ہو جاتا ہے، شادی ہو جاتی ہے۔ اور اگر یہی سوسائٹی وہاں رہتی، آج انڈین مسلمانوں کے مسائل یہی ہیں۔ اسی لیے پاکستان بنا کہ ہم ایک الگ سوسائٹی بنانا چاہتے ہیں، ہم ایک الگ کلچر بنانا چاہتے ہیں جو پیورلی مسلم کلچر ہو۔ اسے کہتے ہیں کسی بھی ملک کے انقلاب یا ریولیوشن یا آزادی کے اہداف۔ تو پاکستان کے بننے کے ہدف کیا تھے؟ ہدف یہ تھا کہ مسلم کلچر بچے، اسلامی شریعت بچے، مسلمانوں کا کلچر بچ جائے۔ لیکن پھر اس آزادی کا فائدہ کیا ہوا کہ قائد اعظم کے جانے کے بعد اسی پاکستان میں جس کو ہندو کلچر سے بچنے کے لیے بنایا گیا تھا، ایک مسلم سوسائٹی کریٹ کرنے کے لیے بنایا گیا تھا، اسی پاکستان میں 40 سال تک لوگوں نے انڈین کلچر کو موویز کے ذریعے دیکھا۔ اور جب مشرف کے زمانے کے بعد ٹی وی کیبل کا سلسلہ شروع ہوا تو ہم انڈیا کے مندروں کو چھوڑ کے تو پاکستان میں آ گئے، لیکن ہمارے گھر میں جو ڈرامے چل رہے تھے اس میں مندر کے بھجن چل رہے تھے، بچے وہی پنڈتوں کی باتیں سن رہے ہیں۔ تو صرف آزادی کافی نہیں ہوتی جب تک تم نظریے کو نہیں بچاتے۔ امریکہ کی فورن منسٹر اس نے کہا کہ ایران بنا کیوں؟ ریولیوشن انقلاب کی آئی کیوں؟ انہوں نے انقلاب لایا تاکہ اسلامی اقدار ایران میں باقی رہیں۔ اس نے کہا ہمیں ایران کو تباہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم اقدار کو ختم کر دو تو آٹومیٹیکلی انقلاب ختم ہو جائے گا۔ انقلاب کا مطلب یہ نہیں کہ مثلا ایک فقیہ وہاں پر حکومت برپا کر کے بیٹھا ہو۔ انقلاب کا مطلب یہ ہے کہ اس قوم کے جتنے بھی جوان ہیں وہ انقلابی رہیں۔ کہ اگر رہبر یہی فرماتے ہیں کہ اگر ہمارے جوان انقلابی نہ رہا تو اس انقلاب کو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، کہ اسی ایران میں اگر بے دینی آ جائے اگر اس جوان میں، تو اس نے کہا ہم نے اہداف بنائے کہ اسلامی کلچر کی بنیادیں کیا ہیں۔ اسلامی کلچر میں ایک مضبوط خاندانی سسٹم ہے، اسلامی کلچر میں صلہ رحم کا تصور ہے، اسلامی کلچر میں زکوٰۃ کا، اسلامی کلچر میں یتیم پروری کا، اسلامی کلچر میں غریب پروری کا کلچر ہے، حیا کا کلچر ہے، حجاب کا کلچر ہے، غیرت کا کلچر ہے۔ وہ تین چیزیں جو ویسٹرن دنیا میں ہیں وہ تین چیزیں اسلام میں نہیں ہیں۔ ویسٹرن ورلڈ میں شراب حلال ہے، شہوت پر آزادی ہے، محرم نامحرم کے تعلقات پر آزادی ہے۔ جس بھی معاشرے میں یہ تین چیزیں آ گئیں اس سے اسلامی اقدار آٹومیٹیکلی ختم ہو جاتے ہیں۔ ایک شراب کو عام کیا جائے کہ مسلمان کے لیے شراب پینا کبھی نہ رہے، ان کے حکمرانوں کو شرابی بناؤ، اور جب شراب کی بوتلیں نکلیں تو کہیں شہد کی بوتلیں ہیں۔ ہاں وہاں کے جا کے جو سرونٹ کام کرتے ہیں آپ پوچھئے قومی اسمبلی میں کہ تمہیں شراب کی بوتلیں برآمد ہوتی ہیں، کیونکہ جس قوم کا لیڈر بگڑ جاتا ہے وہ قوم آٹومیٹیکلی خراب ہو جاتی ہے۔